آمین۔ اور اکثر کہنے کے بعد سننے کے بعد خالق ارض السماء مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قلوب کے اندر جس طرح اللہ اس کے رسول کی محبت بساتی ہیں، اسی طرح اصحاب رسول اللہ کی محبت بھی بسانا چاہتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر خالق کائنات نے دو جماعتوں کا ایسا انتخاب کیا ہے جن کی کوئی مثل و مثال نہیں ہے۔ انسان اگر 1000 سال کی عبادت کر لے، 1000 سال زہد و تقوی اختیار کر لے، چلے کاٹ لے، 90 سجدے کر لے، ان عبادات سے ولی بن جائے گا، قطب بن جائے گا، ابدال بن جائے گا، اور خدا کا نبی کو نہیں بن جائے گا۔ نبی بھی میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ سنیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبروں کی جماعت ہے، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ جناب آدم سے لے کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات 1,24,000 یا 2 لاکھ اور پیش جتنے بھی نبی دنیا میں آئے میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ اور میرے بھائیوں، انبیاء یہ کسب نہیں، محنت نہیں ہے، اس کو میرا اللہ اپنی نبوت کے لیے چن لے گا۔ اور دوسری جماعت اصحاب رسول اللہ کی ہے، یہ بھی کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا، تقوی کے لحاظ سے آگے بڑھ جائے اور ولایت کے لحاظ سے آگے بڑھ جائے، چلے کاٹنے کے لحاظ سے آگے چلا جائے، جنگلوں میں رو رو کر اپنے اللہ کو منا لے۔ میں کہتا ہوں کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، پر صحابی رسول نہیں بن سکتا۔ صحابی رسول میرے بھائیوں، میرے پیغمبر کے غلاموں، صحابی رسول وہی کہلائے گا جس نے ایمان کی حالت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو دیدار کیا۔ میں نے سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 دوسرے رکوع کی پہلی آیت کہ میں آپ کے سامنے اپنے عنوان کا سہارا بنانے کی غرض سے میں نے پڑھی ہے۔ آئیے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر اسی آیات کے تحت 2-4 باتیں وقت بھی ہو جائے گا، تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ پہلے پارسا کا دینے پڑھنے لگا تھا لقد تحقیق پکی بات، شک و شبہ کی گنجائش، یہاں فل مضارع کا صیغہ ہے، جہاں قرآن پاک میں لفظ ان یا لقد آ جائے تو یہاں تحقیق کے ساتھ بولا جائے، پکی بات۔ عربی کی گرامر جو ہے، جو لوگ عربی کے ساتھ اس محبت یا لگاؤ ہے، وہ اس بات کو پہچانیں گے عربی کی گرامر کیا ہے۔ لقد تحقیق رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا ان پر، عن المؤمنین ان مومنوں پر، تحت الشجرہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے مصطفیٰ کو لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں پر، ان مومنین پر جنہوں نے درخت کے نیچے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، پھر ہوا کیا، فعلم ما فی قلوبہم، ہم نے ان کے قلوبوں پر فانزل السکینۃ، اپنی رحمت کا نزول کر دیا۔ سبحان اللہ، سکینہ
سکینہ نازل کرتی ہے، سکون، اطمینان. جو بات بھی سمجھے گا ہم نے ان کے دلوں پہ اتار دیا. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. پھر ہم نے آنے والے ٹائم کی ان کی حق میں خوشخبری سنا دی ہے. تمہاری ہی فتح ہوگی، تم ہی کامیاب ہوگی. تقویٰ فرمایا کامیابی کا تقویٰ اللہ تمہیں ہی عطا کرے. تو میرے پر اس آیات کا شان نزول کیا ہوا، کیا سبب بنا، کیا کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ قرآن کی ہر آیات کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. قرآن کیوں آیا؟ کوئی شراب کرنے کے لیے، شراب کو حرام کرنے کے لیے قرآن آیا. کہیں آیاتیں فرمایا زنا کو حرام کرنے کے لیے قرآن آیا. کہیں آپس میں محبت رکھنے کے لیے قرآن کے آیات کا نزول ہوا. کہیں جہاد کا ذکر آ گیا. تو ہر آیات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو یہ آیات کیوں نازل ہوئی؟ میرے پاک میں سنیے. رحمت دو عالم نور مصر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خواب دیکھا سن 6 ہجری کے اندر. یعنی آپ علیہ السلام کو مکے سے مدینہ منورہ گئے ہوئے 6 سال ہو گئے. بولیے یار 6 سال کتنے؟ 6 سال 5 سال گزر گیا تھا. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ہم سعی بھی کر رہے ہیں، صفا مرہ کے اندر دوڑ بھی لگا رہے ہیں، زمزم کا پانی بھی نوش فرما رہے ہیں، مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کے نفل بھی ادا کر رہے ہیں. یہ میرے پاک پیغمبر نے خواب دیکھا. تو قرآن کہتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. میرے پیغمبروں کا خواب وحی ہوا کرتا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ آج میں نے یہ خواب دیکھا. تو صحابہ میرے خوش ہو گئے کیونکہ 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا بیت اللہ کی طواف کرتے، زمزم کا پانی، صفا سعی. صحابہ خوش ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیاری فرما لو صحابہ، چلو ہم خدا کے گھر کا دیدار کر کے عمرے کے ارادے سے احرام باندھ لی، جاتے ساتھ لے لی. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے سفر شروع کر دیا. چلتے چلتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اٹھنی مبارک قصوہ جس کا نام، اس میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام جلوہ فروز، اصحاب رسول اللہ کی جماعت ساتھ 1-2 تلواریں اپنی حفاظت کے لیے، جس طرح عرب کے اندر یہ رواج تھا. اور کوئی اسلحہ نہیں ہے. اس وقت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مقام حدیبیہ پر پہنچے. مقام حدیبیہ پر پہنچے تو اچانک رسول اللہ کی اٹھنی مبارک اپنے آپ بیٹھ گئی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی مبارک بیٹھ گئی. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور اٹھتی نہیں ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سمجھ گئے جس طرح خالق کائنات نے حاجیوں کو بیت اللہ مکہ جانے سے روک دیا، آج اللہ نے میری اٹھنے کو بھی بیت اللہ جانے سے روک دیا. تو جو کی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھ گئے. وہاں حدیبیہ کا نام کنواں تھا، اس کنویں کے قریب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑوڈا ہے. صحابہ کو ارشاد فرمایا بیٹھے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وہ کافر آنے جانے لگے، آپ علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کرنے لگے، لیکن بات طے نہ ہو سکی، بات کسی کنڈے نہ لگ سکی. تو میرے پاک پیغمبر عہد کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عثمان بن عفان کو مکے بھیجتے ہیں کہ تیری وہاں رشتہ داری بھی ہے اور تیرے احسانات بھی ہیں مکے والوں پر، کچھ لوگوں پر. تم جاؤ بات کر کے آؤ کہ ہمارے نبی کا ارادہ بیت اللہ کو قبضے کرنے کے اندر نہیں ہے. ہم تو اس سال صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے کچھ دن قیام کرنے کے بعد ہم واپس اپنے گھر مدینے میں لوٹ جائیں گے. توجہ کیجیے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے ایک رشتہ دار کی فرمایا کہ ان کے گھر گئے
کے آیا ہوں، نوکر بن کے آیا ہوں، جی بن کے آیا ہوں، میرے مصطفیٰ کے اسلام کا اور اس کے سوا کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے عمرہ کرنے کے، اور کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ تو ہم مکے کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، نہ مکے کے اندر ہم یہاں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، کچھ دن قیام کرنے کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ تو کافروں نے کہا کہ ہم نے قسم اٹھا رکھی ہے اس سال محمد اور محمد کے غلاموں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، عمرہ نہیں، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ ہاں عثمان تم نے کرنا ہے تو کر لو، صحیح کرنی ہے تو کر لو، طواف کعبہ کرنا ہے تو کر لو، زمزم پینا ہے تو پی لو، تمہیں اجازت ہے۔ ادھر صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش قسمت ہوگا، فرمایا ہم یہاں بیٹھے ہیں، عثمان بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہوگا، عثمان صحیح بھی کر رہا ہوگا، عثمان زمزم کا پانی بھی پی رہا ہوگا، عثمان فرمایا کہ وہاں مقام ابراہیم پر وہاں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوگا، وہ سب کچھ کر رہا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا نانا صحابہ مجھے اپنے عثمان پر اعتماد ہے، وہ محمد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر پائے۔ نہیں بولو چکے تو یار تو کافر جب کہا نا اے عثمان تم کر لو تم آ گئے ہو، تم کر لو تم آ گئے ہو، فرمایا عبادت بھی کیا عبادت ہے، وہ طواف ہی کیا طواف ہے، وہ نفل ہی کیا نفل ہے، وہ پانی ہی کیا پانی ہے، اس کام کے اندر میرا مصطفیٰ شریف نہیں ہے۔ تو کافروں نے عثمان کو روک لیا بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے، تو کسی نے افواہ ڈالی اے محبوب آپ کے غلام عثمان بن عفان کو کافروں نے شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا اچھا میرے پاک پیغمبر اپنے نبوت کی نگاہ مبارک سے دیکھ رہے تھے، میرے پاک پیغمبر نے صحابہ کو کہا کہ ہم کیا کرنا ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ موجود ہے ہم عثمان بھائی کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ بیعت کرنا شروع کر دی، ایک صحابی نے کی، دوسرے نے کی، 1500 صحابہ نے میرے مصطفیٰ کا فرمایا ہاتھ مبارک نیچے ہے اور ادھر صحابہ بیعت کر رہے ہیں، 1500 صحابہ نے بیعت کی ہے توجہ کیجیے، اور جب سارے صحابہ بیعت کر چکے اوپر جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو ہاتھ دوسرا تھا فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، توجہ کی بڑا ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں توجہ کیجیے، فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے لیکن ہاتھ میرے مصطفیٰ کا تھا، بیعت عثمان کے لحاظ سے کر رہے تھے، فرمایا اس لیے میرے پاک پیغمبر کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، اور فرمایا کہ اور عثمان اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ پتہ کیا چلا ایمان والو، فرمایا عثمان کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ بھی بن گیا، رسول اللہ کا ہاتھ بھی بن گیا۔ یہ اصل بات میں یہ آیات سے نازل ہوئی قرآن کی آیات ہے، اور اس کا دوسرا حصہ بھی اس کے عنوان سے ہے، وہ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے میرے دوہرے دماغ جس کے گھر میں ایک بیٹی فاطمہ ہے، جس کے گھر میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کی ایک بیٹی فاطمہ ہے، اس کا اتنا شان ہے یارو، تو جس کے گھر میں رسول اللہ کی دو ہیں ان کا کیا شان ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے حیدری، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتا فرید، جس کے گھر میں رسول اللہ کی ایک بیٹی ہے اس علی کا کیا مقام ہے؟ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کی بیٹیاں کسی صحابی کے گھر دو ہوں، اگر یہ مرتبہ اور یہ شان ملی ہے تو جناب عثمان بن عفان کو ملی ہے، اور خالق کے کائنات نے آپ کو دو تغمے دیے ہیں، آپ کو دو تغموں سے اللہ نے نوازا ہے، ایک فرمایا کہ آپ کو سخاوت کا تغمہ دیا ہے، آپ زمانہ جہالت علماء لکھتی ہیں آپ بہت ہی نرم آپ مزاج کی تھی، اور زمانہ جہالت کے اندر بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں،
کسی کو گالیاں نہیں دی، زمانہ جہالت کے اندر بھی کسی کو ستایا نہیں، جھوٹ نہیں بولا. یہ زمانہ جہالت کی بات کر رہا ہوں. جب میرے مصطفیٰ کے ساتھ اپنا وابستہ کر دیا تو پھر اللہ نے کتنا مقام عطا کر دیا ہے، کتنی شان عطا کر دی ہے، کتنا لطف. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے بیٹی ام کلثوم کا نکاح جناب عثمان بن عفان کے ساتھ انتقال کر گیا، وقت آ گیا. اور پھر کچھ لمحہ کے بعد، کچھ دنوں کے بعد جناب سیدہ کے بعد طاہرہ رابعہ ام رقیہ سلام اللہ علیہا کا نکاح عثمان بن عفان کے ساتھ کر دیا. تو یہ غزوہ بدر کے دن یہ آپ کا انتقال ہو گیا، سن وہی کے اندر انتقال ہو گیا. تو ایک دن میرے باپ علیہ السلام کا دور ہوا، عثمان رو رہے تھے، عثمان بن عفان رو رہے تھے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ، لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ عثمان رسول اللہ کا دماد آ رہا ہے، پیغمبر کا دوہرا دماد آ رہا ہے، وہ رشتہ ختم ہو گیا. میرے باپ پیغمبر نے فرمایا عثمان، اگر میں محمد کے بعد 100 بیٹیاں بھی ہوتی یا کے بعد دربار کو نکاح ہوتی. یہ مقام رتبہ، یہ شان رفعت خالق قرآن نے عثمان بن عفان کی حصہ دیا ہے. اور اسلام کے لیے آپ نے آپ کے دور حیات کے اندر اسلام کو خالق قرآن بڑا پھیلایا، بڑی فتوحات ہیں آپ کے دور کے اندر. اور آپ صحابت کے اندر بہت زیادہ تھے اور حیا کا پہلو آپ سے بڑھ کر اور کسی کے پاس نہیں ہے. فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا سجدہ کرتے وقت. فرمایا جو آپ رسول اللہ کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بغیر اس کو کچھ اور نظر بھی نہیں آئے گا. تو یہ ایسا کمال تھا عثمان بن عفان کے سخاوت کا پہلو آپ سے بڑھ کر کیا شان ہے. اربوں واقعات آپ کے سخاوت کے ہیں. اسلام کو جتنا مال آپ کا مال نے اسلام کو نفع بخشا ہے، اتنے کسی بھی مال نے اسلام کو نفع نہیں بخشا. سخاوت کے آگے اعلیٰ درجہ تھا اور حیا کے پیکر تھے. میرے باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ فرماتی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. اچانک آپ کی پیڑھی مبارک سے کپڑا کچھ حصہ آپ کی جسم مبارک کا پوری اندر اور آپ کی چادر مبارک تھوڑی سی دستک ہوئی. آنا ابو بکر اندر آنے کی اجازت آپ نے فرمایا. کچھ لمحہ کے بعد پھر دستک کی آنا عمر اندر آنے کی اجازت ہے، فرمایا آنے. کچھ لمحہ کے بعد کچھ اور صحابہ آئے، میرے پاک کے اوپر بیٹھے رہے، اندر آنے کی اجازت دی. عین کے اندر دستک ہوئی کون؟ عثمان بن عفان اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. میرے پاک کے اوپر عائشہ فرماتی ہیں جلدی جلدی اٹھے، آپ نے اپنی پیڑھی مبارک سے کپڑا صحیح کر لیا، کپڑے صحیح کر گئے اور بیٹھ گئے. فرمایا اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو عثمان بن عفان کو. عثمان بن عفان اندر آئے، بات چیت ہوئی، کچھ لمحہ بیٹھے رہے کہ ہم میرے مصطفیٰ کی صحبت کے اندر صحابہ بیٹھے رہے، بات چیت ہوتی رہی اسلام کے لحاظ سے. تو جب سارے صحابہ گھر چلے گئے، اما عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی کبھی آپ عجیب بات کرتے ہو، میں بھی حیران ہو جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا صدیق آئے، پھر ابا ابو بکر آیا، آپ اس حال میں بیٹھے رہے. عمر آئے، اس حال بیٹھے رہے. کچھ اور صحابہ آئے، آپ بیٹھے رہے. آپ نے پیڑھی مبارک سے کپڑا صحیح نہیں کیا. جب عثمان بن عفان گھر میں داخل ہوئے، آپ نے اپنی پیڑھی مبارک سے کپڑا صحیح کیا. فرمایا کان استحیاء من اللہ، فرمایا اے عائشہ میں اس عثمان سے کیوں حیا نہ کروں جس کی آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں اس عثمان سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو سخاوت کا پہلو یہ میرے بھائی، اسلام کو آپ نے بڑا نفع پہنچایا. آپ کے دور حیات کے اندر اسلام بڑا بڑا پھیلا. آج میرے گھر دیکھیے میرے باپ کے اوپر علیہ السلام کی بارگاہ میں جنازہ، توجہ کیجیے، اس بات کیجیے، جنازہ آ گیا. رسول اللہ کی بارگاہ میں
اس سے قبل اس سے پہلے کبھی بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے کسی جنازے کا انکار نہیں فرمایا. جو مسجد میں آتا میرے پاک پیغمبر پوچھ کر جنازہ پڑھا. دو باتوں کے اندر ایک بات پر غور کرتے تھے، ایک سوال کرتے تھے اس پر کسی کا خطر نہیں ہے، قرض ہے، اس کے لواحقین ہے، اتارنے والے بھی ہیں جن کا یہ سبب ہے. عثمان بن عفان کے آپ علیہ السلام کی جنازہ آ گیا تو جب آپ نے تحقیق کی فرمایا اس کو اٹھا کر لے جاؤ، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، اس کا جنازہ لے کر چلے جاؤ مسجد نبوی سے، میں اس کا سنیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے تو سارے جنازے پڑھائے، جو مسجد نبوی کے اندر جنازہ آیا آپ پڑھاتے تھے، اس کا کیوں نہیں پڑھا رہے؟ فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، لہذا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. لے جاؤ اس کی چارپائی کو اٹھا کر، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. میرے بھائی آج ہمارا کیا رویہ ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر؟ ہم نے صحابہ علیہ الرضوان کو کتنا سپورٹ دی ہے، ہم پیغمبر مصطفیٰ کے صحابہ سے کتنی محبت رکھتی ہیں، کتنا ادب کرتی ہیں، ان کے دشمنوں کا کتنا خیال کرتے ہیں. ادھر رسول اللہ کا ارشاد ہے لے جاؤ اس عثمان، یہ عثمان سے بغض رکھنے والا ہے، میرے عثمان سے لڑائی کرنے والا تھا، میرے عثمان کے حق میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، میرے عثمان کے حق میں اس کے بول صحیح نہیں تھے، اٹھا کر لے جاؤ، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. توجہ کیجیے، عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، آخری بات قحط ہو گیا، اتنا قحط ہوا یا عمر بن خطاب کے دور میں نہ کہ بارشیں ہوئی، غلہ ختم ہو گیا. وہ صحابہ پریشان ہیں، امیر المومنین وقت کے پریشان ہیں. آپ نے ارادہ فرمایا یمن سے، ایران سے، بحر کے ملکوں سے چلو یار ہم غلہ منگوا لیتے ہیں. عثمان بن عفان کو پتہ چلا تو آپ اور شام کی منڈی میں گئے. تو جو کیجیے وہ شام کی منڈی میں گیا، وہاں غلہ خریدا اور علماء لکھتی ہیں اتنا لمبا قطار تھا، اونٹوں کی اتنی لمبی کہ پہلا اونٹ مدینے میں پہنچ چکا تھا اور آخری اونٹ ملک شام کی منڈی سے نکل رہا تھا. پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہو چکا تھا اور آخری اونٹ ملک شام کی منڈی سے نکل رہا تھا. اندازہ لگائیے کتنی لمبی قطار ہوگی. غلہ آ گیا. عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے. آپ نے پیغام بھیجا کہ اے عثمان بھائی اپنا جائز منافع لے کر یہ غلہ ملک کو دے دو، میں بیت المال میں رکھ دوں گا اور لوگوں کو دوں گا. قحط سالی کا زمانہ ہے، لوگ پریشان ہیں. فرمایا پیغام جواب دیا آج تو دن ہے منافع کمانے کا. کچھ کہہ دو یار سبحان اللہ. آج تو دن ہے منافع کمانے کا. آج دن ہے منافع کمانے کا. اتنا دو گے اگر آپ کا ایک درہم خرچ ہوا ہے، آدھا درہم اوپر رکھ کر بیچ دو، دے دو ہمیں، بیت المال میں جمع کر دیں گے. فرمایا نہیں، آج دن ہے منافع لینے کا. آج تو دن ہے. آپ نے ایک درہم بڑھا دیا، چلو آدھا ہی تو پورا درہم نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. فرمایا آپ نے آگے بڑھایا، فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. اور فرمایا اور ہماری آگے مدینے پاک کی سب نے ریٹ لگائے. نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. تو وہاں کے وپاری نے کہا یار یہاں کے رہنے والے تاجر ہم ہیں، وپاری ہم ہیں، اور اس سے زیادہ ریٹ کون لگائے گا؟ فرمایا وہ میرا ایک اللہ ہے جو ایک کے بدلے 700 نہ دینے والا ہے. وہ میرا ایک اللہ ہے جو 700 ایک کے بدلے 700 دینے والا ہے. اگر اس کی رحمت ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے. آپ نے اعلان کروا دیا جہاں تک آواز گئی. فرمایا وہاں مدینے پاک میں اور آسمان گرد نوا کے اندر جو بس جہاں جا بھی قحط سالی کا زمانہ تھا، اور عثمان کے در سے اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارا کا سارا غلہ مفت تقسیم کر رہا. اور عمر بن خطاب نے کہا میں حیران تھا یار کہ آپ کو اللہ کے راستے میں جب بات نہ بانی عثمان نے تو کہا یار
اتنے پہ دشمن گئے ہو، میں نے آپ کو 1 درہم دیا، 2 درہم دیا، آپ کہتے رہے کہ میں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ فرمایا ہے کوئی اللہ کا مقابلہ کرنے والا ہے کوئی اللہ کا مقابلہ کرنے والا؟ میرے بھائی صحابت کے لحاظ سے غزوہ تبوک دیکھ لی، اور مدینہ پاک میں سب سے زیادہ پانی کی کمی تھی۔ صحابہ کرام بار بار رسول اللہ کی بارگاہ میں پانی کی شکایت کرتے تھے، یا رسول اللہ پانی نہیں، پانی نہیں، پانی نہیں، یا رسول اللہ پانی میٹھا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں۔ ایک یہودی کی ملکیت کے تلے تھا جس کو بحر روم کہا جاتا ہے، میرے پاک محمد نے اعلان کر دیا، مصر بھی بھری ہوئی ہے کوئی اللہ کی رضا کے لیے پانی کی سبیل لانے والا؟ آج ہم تو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں پٹا فٹ ہو گیا وہی جانے، اس کا کام جانے۔ میرے پاک محمد نے اعلان فرمایا ہے کوئی پانی کا سبیل لگانے والا؟ عثمان بن عفان گئے، اس یہودی کے ساتھ بات کی، اس یہودی نے کہا قیمت پوری لوں گا، توجہ کیجیے، قیمت پوری لوں گا لیکن کنواں آدھا دوں گا، آدھا ملکیت میری ہوگی اور آدھا تمہارا ہوگا، تو قیمت پوری کنویں کی لوں گا۔ عثمان ادھر ادھر نہیں دیکھا، عثمان کے دل میں یہ تھا میں اپنے خدا اور خدا کے رسول کو راضی کر رہا۔ اس لیے میرے پاک نے فرمایا کان رفیقی و رفیق عثمان فی الجنہ، ہر نبی کے جنت میں ایک یار ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، جہاں اور میں محمد کا رفیق عثمان بن عفان کے ساتھ ہوں۔ تو آپ نے آدھا کنواں خریدا، کہا اب حضور میں آدھا کنواں خرید کے آیا، بات یہ طے ہوئی ہے کبھی ایک دن میری باری ہوگی اور ایک دن یہودی بیچے گا، قیمت میں نے ساری ادا کر دی ہے، لیکن طے یہ بات ہوئی ہے کہ ایک دن تمہاری مسلمانوں کی باری ہوگی اور دوسرا دن یہودیوں کی، میں بیچوں گا اپنے پیسے۔ تو عثمان بن عفان اعلان کر دیا جس دن عثمان کی باری ہے کوئی پیسہ نہیں ہے، جس دن عثمان کی باری ہے اس دن کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، مفت پانی لے جاؤ، خود پیو اور اپنے گھروں کو پلاؤ، کوئی پیسہ روپیہ نہیں ہے، میں اس پانی کو خرید کر میں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہوا کیا تھا یار، جس دن عثمان کی باری آتی تھی اپنے پرائے غیر مسلم یہودی مسلمان 2 دن کا پانی اکٹھا کر لیتے تھے، تو جس دن اس کی باری ہوتی یہودی کی کوئی لینے والا نہ جاتا، تنگ آ کر اس کو دوسرا حصہ عثمان کو دے دیا۔ پھر قیمت لی ہے، پیسوں کی بات نہیں ہے، لیکن بلکہ حدیث پاک میں میں آج پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر، عثمان کو اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر حضور دعا فرمائیے میرا مال کم ہو جائے، اس مال کی وجہ سے اللہ کی احکامات مجھے رکاوٹ نظر آ رہی ہے، مجھے کیجیے، مجھے رکاوٹ نظر آ رہی ہے، دعا کیجیے مال کم ہو جائے۔ ابھی پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا نہیں ہے، آسمان سے جبرائیل آ گیا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ دعا نہ کیجیے اس کا مال کم ہو جائے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، عثمان میرے رس میں دیتا ہے میں اس کو دم ادا کر دیتا ہوں۔ تو خدا کے لیے اصحاب رسول اللہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ میرے بھائی دوسری بات ہے اصحاب رسول اللہ کی جماعت کا ادب کرنا، احترام کرنا، چاہے جناب عثمان بن عفان ہو، چاہے وہ بلال حبشی ہو، چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، انہوں نے بھی میں نے پہلے عرض کیا خطبے کے اندر فرمایا کہ ساری دنیا کی ولایت، ساری دنیا کی غوثیت اکٹھی ہو جائے، میرے محبوب کی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے جنہوں نے ایمان کی حالت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا چہرہ کا دیدار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو توفیق عطا فرمائے۔